السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے ہماری بہترین رہنمائی فرمائی. ہمیں زندگی کے ہر موضوع پر ہر مسئلے کے بارے میں بہترین طریقے سے آگاہی دی گئی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمارے ہاتھ ان کو ٹچ کر سکتے ہیں، ہمارے محسوسات کے اندر ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو غیب کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن کو ہم سن نہیں سکتے، لیکن ان کے اثرات ہماری زندگی پر ہوتے ہیں. ایسی چیزوں کے بارے میں انسان خود سے جان بھی نہیں سکتا، اور پھر اگر ان میں سے کسی چیز کا شر انسان تک پہنچتا ہے تو اس کا علاج بھی نہیں کر سکتا. انہی چیزوں میں سے کچھ منفی چیزیں ہیں، جیسے نظر ہے، حسد ہے، جادو ہے، اور اسی طرح کے اور ٹونے ٹوٹکے جو دوسروں کے خلاف کیے جاتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے. مثلا انسان کا جو جسم ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے. ایک اس کا مادی وجود ہے، جیسے اس کی گوشت، ہڈیاں، اس کی کھال بال، وہ جو نظر آتا ہے. یہ مادی وجود جو ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے اگر کوئی مادی چیز اس پر آ پڑے. مثلا اگر کوئی آپ کو پتھر مارے تو آپ کا جسم اس سے درد محسوس کرے گا. ہو سکتا ہے جسم کا کچھ حصہ ٹوٹ جائے، کچھ زخم ہو جائے، بروزز ہو جائیں. اسی طرح ہمارے وجود کا ایک دوسرا حصہ یا دوسرا پہلو ہماری روح ہے. اس دنیا میں ہمارا جسم ڈومیننٹ ہے اور روح اس کے تابع ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو جسم پر نہیں روح پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور جب وہ روح پر اثر انداز ہوتی ہیں تو روح ان سے متاثر ہوتی ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے، روح دکھی ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی انسان بیمار پڑ جاتا ہے. تو عمومی طور پر ہم جسمانی بیماریوں کا علاج تو کر لیتے ہیں کیونکہ وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. کسی کو زکام، کھانسی، نزلہ، بخار، ایسی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کچھ کھاتا ہے، کوئی دوا لیتا ہے، کوئی ہربل چیز لیتا ہے، کوئی ویسے یعنی علاج اپنا کراتا ہے تو انسان صحت مند ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات جو چیزیں ہماری روح پر اثر انداز ہوتی ہیں ان کو ہم نہ دیکھ پاتے ہیں، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے. تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو اس کا سبب ہمیں معلوم نہیں ہوتا. یہ جو جادو ہوتا ہے، سحر بھی نظر نہ آنے والی چیز ہے. یعنی ایسی چیز جس کے اثرات تو نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے اسباب نظر نہیں آ رہے، یعنی جس کا سبب مخفی ہوتا ہے. ایسی بیماری کہ جس کا سبب مخفی ہوتا ہے. مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں بہت لیتھارجک فیل کر رہی ہوں، میری کسی چیز پہ کنسنٹریشن نہیں ہو رہی، تو وہ آپ کو کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے. آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، آپ کا لیور، ہارٹ، بلڈ، آپ کا پوری باڈی کا ایکس ریز اور الٹرا ساؤنڈز اور ہر چیز کر لی جاتی ہے، لیکن پھر بھی بیماری سمجھ میں نہیں آتی. تو ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ پھر کیا چیز ہے کہ جو اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، اور اس اثر میں انسان بعض اوقات بیمار ہوتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتا. ہمارے دین نے ہمیں ان چیزوں سے بچاؤ کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کی ہے. قرآن مجید سے بھی ہمیں بہترین طریقے سے پتہ چلتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو وہ بیماریاں
جو عام طور پر انسان کی روح پر اثر انداز ہوتی ہیں اور پھر جسم تک منتقل ہوتی ہیں، ان بیماریوں کی اسباب میں حسد اور نظر اور جادو ہے۔ حسد جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ حسد سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی پر اللہ عز و جل کی جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، کوئی اولاد کی شکل میں یا شکل و صورت کی شکل میں یا کسی عہدے کی شکل میں، تو اس وقت انسان کو یعنی دوسرے لوگ دیکھ کر خوش نہ ہو اور وہ یہ چاہیں کہ یہ نعمت کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے۔ اور بعض اوقات جو حاسد ہوتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کو وہ نعمت ملے یا نہ ملے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ دوسرے شخص سے وہ نعمت زائل ہو جائے۔ حسد جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حقیقی حسد ہوتا ہے اور ایک مجازی حسد ہوتا ہے۔ حقیقی یہ ہے کہ نعمت والے سے اس کی نعمت کے ختم ہونے کی خواہش کرنا، اور مجازی حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس جیسی نعمت کی آرزو کرتا ہے لیکن یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے ختم ہو جائے۔ یعنی ایک کو رشک کہا جاتا ہے اور ایک کو حسد کہا جاتا ہے۔ تو حسد جس میں یہ تمنا ہو کہ دوسرے کے پاس جو ہے یہ اس کے پاس نہ رہے، کسی طرح اس سے چلا جائے، اور اس کے لیے پھر وہ مختلف طرح کی تدبیریں کرتے ہیں۔ عام طور پر جو تدبیر کی جاتی ہے وہ جادو وغیرہ سے کی جاتی ہے، لیکن یہ کہ جادو کے علاوہ حسد کی جو نظر ہوتی ہے وہ جب دوسرے پہ ڈالی جاتی ہے تو بعض اوقات اس کی روح پر اور اس کی نعمتوں پر برے اثرات پڑتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جراثیم تو ہر وقت آگے پیچھے ہیں، ہوا میں بہت سے جرمز گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے ہمیں چمٹ نہیں جاتے اور سارے ہم پر اٹیک نہیں کرتے اور ان سب سے ہم بیمار نہیں پڑ جاتے، بلکہ ہمیں صرف وہی لگتے ہیں جو اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب ایک وبا پھیلتی ہے، ایک بیماری عام ہوتی ہے، تو ہر شخص نہیں بیمار پڑتا، اکثر لوگ پڑ بھی جاتے ہیں لیکن سب کے سب 100% بیمار نہیں ہوتے۔ طاعون جیسی بیماریاں بھی پھیلی، بہت ہلاکتیں ہوئی، ملیریا پھیلتا ہے، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن سارے کے سارے نہیں مر جاتے۔ تو وہ جو مر جاتے ہیں یا جن کے اوپر بیماری اثر کرتی ہے وہ اللہ کے اذن سے کرتی ہے۔ تو قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب جادو کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے مگر اللہ کے اذن سے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ عمومی طور پر جب کسی کو نقصان دینا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس سے کوئی دشمنی ہوتی ہے یا بغض ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر اس کے خلاف ایک نفرت ہوتی ہے، وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے کسی برے سلوک کی وجہ سے یا اس کے کسی اور سبب سے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں قابیل کی مثال۔ قابیل جو تھا وہ حابیل کا بھائی تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ہر دفعہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے، بیٹا اور بیٹی۔ تو وہ جب جوان ہوتے تو وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ دوسرے سیٹ میں پیدا ہونے والا لڑکا اور پہلے سیٹ میں پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی ہوتی، اور اسی طرح دونوں یعنی کہ جو 2 جوڑے ہوتے تھے وہ 2 جوڑوں سے اس طرح شادی کرتے تھے۔ تو اب حابیل کی جس لڑکی سے شادی ہونی تھی وہ قابیل کو پسند آ گئی، تو اس پر قابیل جو تھا وہ حابیل کا دشمن بن گیا، اور اس نے یہ چاہا کہ کسی طرح بھائی کو یہ لڑکی نہ ملے۔ بہرحال لمبا قصہ ہے، اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس میں قابیل نے ضد میں آ کر اور حسد میں مبتلا ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ بعض اوقات حسد کا سبب عزت اور غلبہ پانا ہوتا ہے کہ میں دوسرے کو کنٹرول کر لوں یا دوسرا کسی طرح ختم ہو جائے، اور اس کی مثال عبداللہ بن ابی کی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حاسد دشمن تھا، اور وہ کسی بھی موقع پر کوئی بری باتیں کرنے سے چوکتا نہیں تھا۔ اسی طرح حسد کا ایک سبب تکبر ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا رہوں، مجھ سے آگے کوئی نہ نکلے، اور اگر کسی اور کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی نعمت مل جاتی ہے، کسی کے بچے زیادہ پڑھ لکھ کر قابل ہو جاتے ہیں،
تو دوسرے لوگ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی مثال شیطان کی مثال ہے کہ شیطان کا بڑا ایک مقام تھا، یعنی شیطان بننے سے پہلے بڑا عبادت گزار تھا اور بہت اس کا نام تھا. لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ آدم کو سجدہ کروایا گیا ہے تو وہ حسد کا شکار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مٹی سے بنا ہو اس کو سجدہ کروایا جائے اور مجھے بھی کہا جائے کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں. تو اس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے بنایا گیا، میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. اور پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ بنایا تھا انسان کو، تو شیطان سے یہ برداشت نہ ہوا اور اس نے ایک مستقل دشمنی پال لی. اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ بہن بھائیوں کے بیچ میں بھی حسد آ جاتا ہے، جس کی مثال یوسف علیہ السلام کی ہے. اور ان کا مسئلہ کیا تھا کہ یوسف ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں اور ہم تو ایک گروہ کی شکل میں ہیں، یعنی ستیلے بھائی تھے ان کے اور باقی سب جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے. تو ان کا آپس میں ایک جتھا بن گیا اور یوسف علیہ السلام کی والد صاحب کو جو ان سے محبت تھی وہ ان سے برداشت نہ ہوئی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جا کے ان کو کہیں قتل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ والد کی نظروں سے ہٹ جائیں. اور اس طرح انہوں نے جا کر ان کو کنویں میں پھینک دیا. اسی طرح بعض اوقات ایک سبب یہ بھی بنتا ہے حسد کا کہ انسان اپنے لیے بڑے مرتبے کی خواہش کرتا ہے، اور اس میں انسان کا اپنا نفس ہی اتنا خبیث اور بخیل ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی نعمت، کسی کی بڑائی، کسی کی قابلیت، کسی کا حسن، کسی کا علم، کسی کا مال و دولت برداشت نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیے کہ جو آسمان پر سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ حسد ہی کا تھا کہ ابلیس نے حسد کیا تھا. حسد کی ابتدا اس سے ہوئی. پھر اس کے بعد زمین پہ آنے والا پہلا قتل بھی حسد ہی کی بنا پر قابیل سے ہوا تھا. تو حسد کرنا جو ہے وہ حرام ہے. حاسد جو ہوتا ہے وہ دراصل اپنے رب سے ایک طرح سے دشمنی کرتا ہے کہ تو نے فلاں بندے کو زیادہ نعمت یا مجھ سے زیادہ نعمت کیوں دے دی. پھر اسی طرح وہ رب کی تقسیم پہ ناراض ہوتا ہے اور وہ کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا. تو یاد رکھیے کہ حسد جو ہے وہ ایمان کے منافی صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ابن قیم کہتے ہیں کہ کفر کے 4 ارکان ہیں، ایک تکبر، ایک حسد، ایک غضب اور ایک شہوت، اور یہ دین کو موڑنے والی صفات بھی ہیں. اور لوگوں کی خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو دیکھے اور ان پر خوش ہوں، دوسروں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے جلے نہیں اور ان پر دل میں کڑھن اور حسد نہ رکھیں. اور یہ یاد رکھیے کہ حسد کا نقصان جو ہے وہ دوسرے کو تو ہوتا ہی ہے، لیکن جو کرنے والا ہے اس کا اپنا دین اور ایمان بھی ایٹ سٹیک ہوتا ہے، خطرے میں ہوتا ہے. حسد انسان کے اپنے جسم کو جلاتا ہے کیونکہ حسد کی آگ دل میں ہوتی ہے، اور جو حاسد ہوتا ہے اس کو کہیں کسی پل چین نہیں آتا اور وہ ہر وقت کڑتا رہتا ہے. اور خاص طور پر جس وقت اس کا انٹریکشن اس سے ہوتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے تو اور بھی اس کے اندر تکلیف اٹھتی ہے. پھر حسد بغض کے وجہ سے لڑائی اور جھگڑے کا سبب بھی بن جاتا ہے اور نیکیوں کو خراب کر دیتا ہے اور نافرمانیوں اور شر کا سبب بن جاتا ہے. اسی طرح نظر بد جو ہے، نظر بد بھی حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اور نظر بد جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو تیر کہا گیا کہ نظر کیا ہے، ایک تیر ہے.